الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وکتابہ العظیم وخطابہ القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، تلاوت کردہ آیت کریمہ کے متعلق کچھ بیان کرنے سے پہلے میں بہتر اور مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر نہایت خلوص و محبت اور ادب و احترام کے ساتھ حضرت عبداللہ کے جگر کے پارے، بی بی آمنہ کی آنکھوں کے تارے، دائی حلیمہ کے راز دلارے، ہم غریبوں کے سہارے، حضور روح کائنات فخر موجودات، منبع حسنات دافع بلیات، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار گوہربار میں درود و سلام کی ڈالیں نچھاور کریں، پڑھی بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ و اصحابہ دائما ابدا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اور حضور اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اور حضور اعلیٰ حضرت مکتب ارشاد فرماتے ہیں، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، رب تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ حضرات، رب تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا۔ اگر وہ چاہتا تو ہمیں جانور بھی بنا سکتا تھا، اگر وہ چاہتا تو ہمیں پہاڑ بھی بنا سکتا تھا، اگر وہ چاہتا تو ہمیں درخت اور چرند و پرند بھی بنا سکتا تھا، لیکن حضرات یہ اس کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا۔ اور اس سے بھی بڑا احسان یہ فرمایا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اپنی بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اس کی کن کن نعمتوں کو شمار کیا جائے، اس کی کن کن نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے، آپ جس طرف نظر اٹھا کر دیکھیے اس کی نعمت کا جلوہ نظر آئے گا۔ آسمان اسی کی نعمت، زمین اسی کی نعمت، ہوا اسی کی نعمت، پانی اسی کی نعمت، کھانا اسی کی نعمت، دانا اسی کی نعمت، چاند اسی کی نعمت، سورج اسی کی نعمت، جسم اسی کی نعمت، جان اسی کی نعمت، قرآن اسی کی نعمت اور ایمان اسی کی نعمت۔ برادران اسلام، انسانوں کی کیا مجال کہ رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کر سکے۔ خود رب کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ مگر حضرات، پروردگار عالم کا کرم تو دیکھیے، اس کا رحم تو دیکھیے کہ اس نے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا، مگر میرے رب نے کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتایا۔ جیسے کہ عقل و شعور سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، علم و فن سے نوازا
مگر احسان نہیں جتایا، آسمان کا شامیانہ لگایا مگر احسان نہیں جتایا، زمین کا فرش بچھایا مگر احسان نہیں جتایا، آسمان سے پانی برسایا مگر احسان نہیں جتایا، زمین سے دانہ اگایا مگر احسان نہیں جتایا، چاند کی چاندنی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، سورج کی روشنی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، مال دولت کی کثرت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، کہکشاں کے جمال سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، پھولوں کی نکھت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، علم و فن سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، عزت و عظمت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، آنکھیں عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، آنکھوں کو قوت بینائی عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، کانوں کو قوت سماعت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، زبان کو قوت گویائی دی مگر احسان نہیں جتایا، پاؤں کو چلنے کی طاقت دی مگر احسان نہیں جتایا، ہاتھوں کو پکڑنے کی صلاحیت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، مختصر یہ کہ رب تبارک و تعالی نے انسان کو وجود بخشا مگر احسان نہیں جتایا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات اسی طریقے سے رب تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام و رسولان نظام کو دنیا میں بھیج کر احسان عظیم فرمایا، مگر میرے رب نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں میں نے آدم کو صفی اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے پر احسان کیا، اے لوگوں میں نے نوح کو نجیب اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے پر احسان کیا، اے لوگوں میں نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے پر احسان کیا، اے لوگوں میں نے اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے پر احسان کیا، اے لوگوں میں نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے پر احسان کیا، اے لوگوں میں نے عیسیٰ کو روح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے پر احسان کیا۔ لیکن حضرات جب ذکر کرنا مقصود ہوا مدینے کے تاجدار کا، دونوں عالم کے مالک مختار کا، شہنشاہ ذی وقار کا، امت کے غمخوار کا، رب تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں لقد من اللہ فرما کر سرکار کی عظمت کا پرچم لہرا دیا اور آپ کی آمد پر احسان جتا کر آپ کو ساری مخلوق میں ممتاز و بلند فرما دیا۔ اس لیے تو سیدی اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، غمزدوں کو رسا مستعدیجے کے ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سبحان اللہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ حضرات ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا مگر اپنی کسی نعمت میں سے احسان نہیں جتایا، سرکار ہی کی آمد پر احسان جتایا، آخر ایسا کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ دنیا والوں اور بالخصوص مومنوں کے دل و دماغ میں یہ بات اچھی طرح سے بیٹھانا چاہتا ہے کہ دنیا والوں دنیا کی تمام نعمتیں اپنی جگہ ہے اور میرے محبوب کی عظمت اپنی جگہ ہے، تم انہیں دنیا کی اور نعمتوں کی طرح مت سمجھ لینا، ان کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ تم ان کی عظمت کو سمجھ سکو، ان کی قدر و منزلت کا اندازہ لگا سکو، ان کی محبت سے اپنے سینوں کو مدینہ بنا لو، یہ تمہاری زندگی کی معراج ہے اور اسی میں تمہاری کامیابی کا راز ہے۔ اور حضرات بھلا احسان کیوں نہ جتایا جائے کہ سرکار ہی کی آمد کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا ہے، اگر سرکار کی ولادت مقصود نہ ہوتی تو کائنات کا وجود نہ ہوتا، یہ زمین و سما، مکین و مکان، چنین و چنا، برگ و ثمر، شجر و حجر، یہ سب حضور ہی کا صدقہ ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث قدسی ہے لولاک لما خلقت الفلاک والارضین، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ زمین کو پیدا کرتا نہ آسمان کو پیدا کرتا۔ جب اس حدیث پاک پر بریلی کے امام کی نظر پڑتی ہے تو پکار اٹھتے ہیں یا رسول اللہ، زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سماک و سمک، میں سکہ نشان تمہارے لیے، میں سکہ نشان تمہارے لیے۔ اور حضرات سرکار کی آمد کیا ہوئی؟
عالم میں انقلاب برپا ہو گیا، کفر و شرک کے بادل چھٹ گئے، ظلم و زیادتی کی آندھی تھم گئی، طاقت و قوت کا بھیجا استعمال بند ہو گیا، مظلوموں کی سسکیاں مسکراہٹوں میں تبدیل ہو گئیں، عورتوں کا باوقار مقام مل گیا اور بچیاں خیر و برکت کا پیغام بن گئیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اس رسول کی قدموں کی برکت نے ذروں کو آفتاب بنا دیا، غلاموں کو امام بنا دیا، بھلا ان کی تعریف و توصیف کون بیان کر سکتا ہے؟ میں تو کیا ہوں اور میرا علم ہی کتنا ہے۔ آئیے ہم اور آپ مل کر علم و فن کے تاجداروں کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ سرکار کے جمال جہاں آرا کا تذکرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال نے خوب کہا ہے، چاند سے تصویر دینا یہ بھی کا انصاف ہے، چاند سے تصویر دینا یہ بھی کا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے اور ان کا چہرہ صاف ہے، چاند میں تو داغ ہے اور ان کا چہرہ صاف ہے۔ اور حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں، بس کیا لکھے کوئی اس محوت انوار کا، بس کیا لکھے کوئی اس محوت انوار کا، محروما میں جلوہ ہے جس چاند سے رخسار کا، عرش اعظم پر پھریرا ہے شہ ابرار کا، بجتا ہے کونین میں ڈنکا میرے سرکار کا، بجتا ہے کونین میں ڈنکا میرے سرکار کا۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور حضور اعلیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کے قول کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ حضرات، اس رسول کے قدموں کی مثال جبریل علیہ السلام نہ پا سکے، بھلا ان کی تعریف و توصیف کون بیان کر سکتا ہے؟ حضرات، بلا شبہ سرکار کی آمد ہمارے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت عظمہ کی قدر کرنا ہمارا دینی اور اخلاقی فریضہ ہے، اور ان کی عظمت کی چرچا کرنا ہماری محبت کا بھی تقاضا ہے اور ہمارے ایمان کا بھی تقاضا ہے۔ جو لوگ اس محفل کا اہتمام دیکھ کر ناک اور بھوں کو چڑھاتے ہیں، دراصل ان کے رشتہ غلامی میں کھوٹ ہے اور ان کی محبت داغدار ہے۔ ایک سچے عاشق رسول کی تمنا تو وہ ہونی چاہیے جس کی ترجمانی حضور اعلیٰ حضرت نے یوں فرمائی ہے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہماری اس محفل کو قبول فرمائے اور میرے کہنے میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں معاف فرمائے، صحیح پر مجھے اور آپ کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔